اب خواب کی فضیلت سن کے کچھ لوگ جیسے کہ صوفیہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، انہوں نے خواب کو اپنے لیے بہت بڑا سہارا بنا لیا۔ کیوں؟ حدیث تو ویریفائی کر سکتے اور خواب ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی بتانا ہو خواب میں ہم نے ایسا دیکھا۔ کوئی بڑا اجتماع ہوا، فوراً خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا سب کا بیڑا پار، جتنے بھی لوگ آئے تھے، چاہے خریداری کے لیے آئے ہوں چاہے پکنک پہ آئے ہوں، سب کا بیڑا پار۔ صوفیہ کے ہاں بھی عام طور سے کچھ بھی عبادات ہیں کہ بعض صوفیوں نے کہا ہمارے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ سے اس ضعیف حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، آپ نے کہا صحیح ہے، بس صحیح ہے۔ خواب سے معلوم پڑا کہ خواب کی یہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے خواب کی بنیاد پر شرعی احکام ایجاد کر لیے، نمازیں، عبادات اور بہت کچھ۔ کسی کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ہر قدم پہ درود پڑھتے جا۔ جو شروع کیا اس نے درود پڑھنا، ہر قدم پہ درود۔ کیا ہے؟ خواب شریعت کے لیے نہیں ہے، خواب شریعت کا ماخذ نہیں ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنا بہت ڈینجر چیز ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ اب کون جھوٹا بولتا کون سچا ہو تو اللہ کو معلوم، لیکن لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نام کی طرف اپنی نسبت کرے۔ کسی کا باپ اچھا نہیں تھا، غریب تھا، یہ تھا، فلاں تھا۔ عرب میں نسب کی بڑی اہمیت تھی، تو لوگ اپنا نسب چینج کر دیتے تھے تاکہ اس کے اوپر عار نہ ہو، اس کا نام خراب نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے وہاں پر جو ہے زنا کاری عام تھی عرب میں، اس اعتبار سے بعض اوقات آدمی کو لگتا تھا کہ کیا میرا نسب اتنا خراب، کہیں غلط جگہ جا کے جڑ رہا، تو آدمی کیا کرتا تھا اپنا نسب تھوڑا آلٹر کرتا تھا، اس کو چینج کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، سب سے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ دے، یعنی اس کو اپنے باپ کے طور پر اس کی طرف اپنی نسبت کرے۔ او یری عینہ ما لم ترى، یا پھر اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا۔ یہ جاگتے کے لیے بھی ہے اور سوتے کے لیے بھی ہے۔ جاگتے میں کیسا؟ میں نے دیکھا نا، تو بہت سارے لوگ کیا ہیں، جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا، ایسا ایسا ہوا ہے، تو جھوٹی گواہی بھی اس کے ضمن میں آتی ہے۔ یا خواب میں کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بابا کو دیکھا، جھگڑا چلا جماعت کا، ان کو دینا کہ ان کو دینا، ذمہ دار کس کو بنانا؟ بولے میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی طرف اشارہ کیا، یہ چلو بناؤ ان کو ابھی۔ اس طرح سے خواب کی بنیاد پر دین کے فیصلے کیے جائیں، یہ مصیبت کی چیزیں ہیں۔ فیصلے قرآن و سنت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یا کوئی آ کے کہے میرے خواب میں نانا آئے تھے، بولے میری پوری جائیداد گڈو کو دے دو، گڈو کے خواب میں آ رہے ہیں۔ میرے خواب میں آئے، بولے ایسا ایسا کرنے کا اپنے کو، یہ گھر کا ٹکڑا فلانوں کو بیٹی کو دے دو، یہ میرے زیور جو ہے میری بیٹی کو دے دو۔ تو ایسے خواب میں وہ جھوٹے خواب لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ اس خواب کے ذریعے سے بہت کچھ ہڑپ لیں، عہدہ ہڑپ لیں، مال ہڑپ لیں، جائیداد ہڑپ لیں، یا لوگوں سے غلط کام کرائیں۔ خواب میں آئے تھے تیرے دادا بہت رو رہے تھے، بولے میرے فاتحہ تم لوگوں نے اب تک نہیں دیے، میرے تم نے اب تک کے 10واں نہیں کیے، 10 دن سے رکا ہوں، کہاں ہے 10واں بھیجو جلدی۔ سارے گھر والے اٹھ کے پھر 10واں کے لیے بھاگ دوڑ، 10واں نہیں کرے کم سے کم 40واں تو کرو، دادا بہت رو رہے تھے تیرے، سب روتے پھر، اور پھر تیاری کیا ہے، ایک آواز میں 40واں تو ضرور کریں گے اس مرتبہ۔ تو یہ ساری جھوٹی باتیں لوگ اپنے خواب کو کیسا ویریفائی کریں گے آپ بتائیے؟ کوئی آدمی کیسا معلوم کرے گا اس کا خواب کیا ہے؟ جس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں اس کو پروف بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ جس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں اس کو پروف کیسے بنائیں گے؟ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، چیک ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پروف کیسے ہوا وہ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی یعنی جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آدمی جو اس نے نہیں دیکھا ہے اس کا دعویٰ کرے،
او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، یا سب جھوٹوں میں بہت بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہے جو آپ نے نہیں کہی ہے۔ تو 3 باتیں ہیں: اپنا نسب بدلنا، 2 اپنی آنکھوں کو وہ دکھانا جو نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا دعویٰ کرنا دیکھنے کا، خواب مثلا، اور نمبر 3 رسول پر جھوٹ بولنا جو رسول نے نہیں کہا اپنی طرف سے گھڑ کے کہنا۔ یہ بخاری میں ہے۔